رہے ہیں. صحابہ بھی خوش ہیں کہ ان کے ذریعے 700 افراد اسلام میں داخل ہونے والے. بے شک سبحان اللہ. لیکن دہیا کلبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, ساروں قطار روئے جا رہے ہیں. میرے آقا کی نظر دہیا کلبی پہ پڑتی ہے. دہیا یہ رونے کا مقام نہیں, دہیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے, یہ تو خوشی کا مقام ہے. یہ آنسو کیسے؟ دہیا کلبی کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کچھ گناہ ایسے ہیں میرے آقا کہ جب میں اسے یاد کرتا ہوں اور جو آوازیں میرے کانوں تک آج بھی ٹکراتی ہے, حضور میں زاروں قطار ہوتا ہوں, بہت ڈر لگتا ہے. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس گناہ کے کفارے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتی, حضور اس گناہ کے کفارے کے لیے دہیا کو اگر مال دینا پڑ جائے تو دہیا مال دے گی گناہ کا کفارہ. حضور اس گناہ کے کفارے کے لیے اگر دہیا کو جان دینی پڑ جائے تو میرے آقا میں اپنی جان قربان کر دوں گا, آپ اپنے رب سے دعا کیجیے. دہیا یہ کہہ رہے تھے, حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا دہیا اس گناہ سے پردہ تو ہٹاؤ. دہیا کلبی کہتے یا رسول اللہ, اسلام لانے سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہنا کہ دہیا نے جب پہلے ہی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے جتنے اسلام سے پہلے گناہ تھے میں نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو پھر 70 لڑکیوں کو جو زمین میں دفنایا میں اسے کیسے نہ معاف کروں. اسلام کی شاید یہ عرب کا رواج تھا, لوگ بچیوں سے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر کوئی داماد نہیں جائے, کوئی نہیں چاہتا. وہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ احسان عظیم ہے کہ آج ایک باپ اپنی بچی کو سینے سے لگا رہا ہے, پیار کر رہا ہے. یہ حضور کا صدقہ ہے. اور میرے آقا اگر دنیا میں نہ آتے, بچیاں آج زمین میں زندہ دفن ہو رہی ہیں تو وہ ہوتی ہی رہتی. لیکن حضور جب آئے تو فرمائے لوگوں بچیوں کو زمین میں زندہ دفن نہ کرو بلکہ ان کی تربیت کرو اور نکاح کر دو. جب یہ معاملہ کرو گے ان کے ساتھ, تربیت کرنے کے بعد پرورش کرنے کے بعد نکاح کر دو گے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں جنت الفردوس میں عطا فرمائے. آج بھی یاد رکھیں بچیاں ماری جا رہی ہیں. کچھ گھر پہ اگر پے در پہ کئی لڑکی ہو جائے نا, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بچی ہو گئی اب کیا ہوگا, آپ ٹینشن میں, اس کی شادی کیسے ہوگی. یارو گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو ناراض نہ. کسی پیغمبر نے اللہ رب العزت سے پوچھا مولا تو بندوں سے خوش ہوتا ہے, انہیں کیا عطا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب میں بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں تو اسے لڑکی عطا کر دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب بارگاہ الہی میں حاصل ہے, میرے حضور کو جو قرب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو, پڑھیے گا, سب سے پہلے جو عطا کیا بیٹا نہیں عطا فرمایا, سب سے پہلے اپنے حبیب کو جو عطا فرمایا ہے اللہ نے وہ بیٹی عطا کی. جی اللہ رب العزت جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے. آج کے اس زمانے میں دیکھیے, پہلے کے لوگ جو تھے اپنی بیٹیوں کو 6 سال رکھتے تھے, اس کے بعد مارتے تھے, قتل کرتے تھے, زمین میں دفن کرتے تھے. لیکن آج کا معاملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ پیٹ میں بچی پل رہی ہے, تو ماں جو ہے ہاسپٹل میں جا کے اس بچی کو قتل کرا دیتی ہے. دوا کے ذریعے سے آلات ہو رہا ہے نا. آپ تھوڑا سا باہر نکلیے,
دنیا دیکھیے تقریباً 1000 نہیں